بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر قوم کے رشد و ہدایت کے لیے نبی کو بھیجا ہے۔ قرآن و حدیث میں جن انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے ان کی تعداد 100 کے قریب ہے، یعنی کہ قرآن و حدیث دونوں میں جن انبیاء کرام کا ذکر ہے ان دونوں کی تعدادوں کو ملا کر 100 کے قریب ملتا ہے، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرما دیا ہے کہ میں نے ہر قوم کے لیے نبی بھیجا ہے، تو پھر ہزاروں سالہ تہذیب رکھنے والا ہندوستان کیسے نبی سے محروم رہ سکتا ہے، جبکہ تاریخی شہداء سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ہندوستان میں ہی اتارا گیا تھا۔ معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بیان کروں گا کہ ہندوستان کون سے نبی کی امت ہیں، اور اس کے حوالے سے آپ کو ہندوؤں کے مایہ ناز پروفیسر کے ثبوت بھی فراہم کروں گا۔ معزز دوستو، ہندوؤں کے مشہور مذہبی کتابوں میں ایک خالق و مالک، جنت و دوزخ اور آخرت کا تصور موجود ہے۔ اس کے علاوہ سرور کائنات، فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی واضح پیشگویاں ہندو مت کی کتابوں میں موجود ہیں، اور ہندو مذہب کے مایہ ناز پروفیسر جو کہ الہ آباد یونیورسٹی بھارت میں بطور پروفیسر خدمت سر انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ہندی زبان میں ایک کتاب کل کی اوتار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے نام سے لکھ کر بھارت میں تہلکہ مچا دیا ہے، جس کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے، جبکہ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت بھی اس کتاب کو جھوٹا ثابت نہیں کر پا رہے۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں نے اس دنیا میں آنا ہے، جن میں سے 9 پچھلے دن یوگ یعنی کہ ادوار میں آ چکے ہیں، اور اب آخری دور کالی کل کی اوتار یعنی آخری نبی کو آنا ہے، جبکہ ہندوؤں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ کالی کل کئی ہزار سال پہلے سے شروع ہو چکا ہے اور دنیا کے تباہ ہونے تک یہی دور رہے گا۔ اس لیے ہندو اب کالی کل کی اوتار یہ آخری مسیح کے منتظر ہیں، جس کی خبر ان کی تمام مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ ہندوؤں کی جانی مانی کتاب بہت پران میں لکھا ہے، اس کتاب میں مصنف نے ان پیشگوئیوں کو یکجا کر دیا ہے جو کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کالی یعنی آخری دور کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے، جس میں بھگوان نے آخری اور طاقتور اوتار کو بھیجنا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ پیغمبر اور اوتار ہم معنی الفاظ ہیں جس کا تصور ہندو مذہب میں موجود ہے۔ بھگت بغران کے اشلوک میں کل کی اوتار میں یعنی آخری پیغمبر کی جائے پیدائش، خاندان اور والد کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہے: وہ کل کی وشنو یش عبداللہ کے گھر شمبل مقام امن یا مکہ کے بڑے فرغت کے خاندان میں پیدا ہوں گے۔ ناظرین گرامی، اس پیشگوئی کے مطابق کل کی اوتار یعنی کہ آخری نبی جہاں پیدا ہوں گے اس کا نام شمبل ہوگا۔ ڈاکٹر وحد پرکاش اپنے مشہور یافتہ کتاب کل کی اوتار اور محمد صاحب کے صفحہ نمبر 29 پر لکھتے ہیں: سنسکرت زبان میں لفظ شمبل کو 3 معنوں میں لکھا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ شمبل کا معنی امن کی جگہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ مقام جو پانی کے قریب ہو، تیسرا معنی یہ ہے کہ ایسا مقام جس کی طرف لوگ کھینچے چلے جائیں، اور یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں مکہ کے علاوہ ایسا اور کوئی مقام نہیں ہے۔ اس پیشگوئی میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ اس شہر کے بڑے پروت کے گھر پیدا ہوں گے، اور یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب حضرت عبد المطلب قریش مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ زیر نظر پیشگوئی میں کل کی اوتار یعنی کہ آخری نبی کے والد کا نام وشنو یش لکھا گیا ہے۔ وشنو یش کی تعریف ہندوؤں کی مقدس کتاب لگ وید میں اس طرح بیان کی گئی ہے: وشنو خدا کا نام ہے اور یش کا معنی ہے بندہ یا غلام، یعنی کہ مطلب ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بندہ، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام بھی عبداللہ ہے۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب اشلوک میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ آخری نبی رہبر توحاد یعنی
खुदाई घोड़े पर सवारी करेंगे, जबकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक ताला के भेजे हुए नायाब बुराक पर सफ़र मिराज किया, जिससे एक और पेशगोई भी पूरी होती है कि हिंदू जिस कल के अवतार का इंतज़ार कर रहे हैं वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। कल की परान नामी हिंदी किताब में ये भी पेशगोई मौजूद है कि आखिरी नबी अपने 4 साथियों के साथ मिलकर शैतान को तबाह करेंगे। इसके अलावा एक और अहम पेशगोई भी है, जिसका तर्जुमा यूँ है, जंग के मैदान में इनके देवताओं फरिश्तों के ज़रिए से मदद की जाएगी, जबकि हिंदू मज़हब में फ़रिश्तों के लिए देवता का लफ्ज़ आम इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर देखा जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रिश्तों के ज़रिए कई मरतबा मुख्तलिफ़ ग़ज़वात में मदद की गई, जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है। नाज़रीन ग्रामी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो हस्ती हैं जिनके बारे में कदीम मज़हब के मानने वालों को ख़ुद इनके मजहबी किताबों में खुली खुशखबरियाँ और पूरी इंसानियत के लिए मुसलमान लीडर की हैसियत से तस्लीम करने की हदायत दी जा चुकी हैं, जिसकी बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत इनके लिए हरगिज़ अजनबी नहीं, बशर्ते ये कि वो अपने मजहबी किताबों की इन गवाहियों से पूरी तरह वाकिफ़ हों। और ज़ाहिर है कि ये ज़िम्मेदारी पूरी उम्मत मुसलमा की है, जिसे कुरान के मुताबिक उठाया ही इसलिए गया है कि वो क़यामत तक आने वाले इंसानों को इस हकीकत से बाखबर करें कि अल्लाह ताला ने हर कौम की तरफ कोई न कोई नबी भेजा है, और अब क़यामत तक के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तमाम कौमों के लीडर हैं और मजहबी पेशवा हैं। इन तमाम सबूतों से ये भी बात वाज़िया होती है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हिंदुओं के नबी हैं, और हिंदुओं के अलावा तमाम दिगर अक़वाम जो इस दुनिया में पाई जाती हैं, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हों, वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, बशर्त ये कि वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएँ और अपनी ज़िंदगियों को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक गुजारें। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि मैं तुम तमाम लोगों के लिए रसूलुल्लाह बना कर भेजा गया हूँ। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में दाखिल होंगे, बशर्ता ये है कि वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं और वो अपनी ज़िंदगियों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक गुजारें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो काफिर हैं और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फ़रमाए और अपनी ज़िंदगियों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस आयत मुबारका से ये बात साबित होती है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए नबी हैं, और क़यामत तक जो भी लोग आएंगे